Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، دنیا میں انسان ساری زندگی جو کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن اتباع رسول سے اس کی زندگی خالی ہو تو وہ اللہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن اتباع رسول سے اس کی زندگی خالی ہو تو ایک زندگی نہیں، سینکڑوں زندگیاں اس کو ملے جب بھی وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد رسول اللہ کی اتباع کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ کی ذات بابرکت بارحمت ہے. جس نے بھی آپ کی اتباع کی، آپ کی تعظیم کی، آپ کی توقیر اور تکریم کا حق بجا لایا، وہ آدمی اللہ تک بھی پہنچا اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال ہوا ہے. نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے آدمی لاکھ کوشش کرے لیکن ایک کوشش نہ کرے اتباع سنت اور اتباع رسول، تو وہ ساری اس کی کوششوں پر پانی پھر جائے گا. وہ اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے مواعظ، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات آج ہو بہو ہمارے تمہارے درمیان موجود ہیں اور محفوظ ہیں. میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے. اس لیے بارہا یہ بات کہی گئی ہے
समझाने की कोशिश की गई है कि हम लोग अपनी जिंदगी में हत्तल इम्कान जिन सुन्नतों पर अपने आप को खड़ा कर सकते हैं उन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपने घर में लाने की कोशिश करें। ये बात भी कई मर्तबा आप हजरात की खिदमत पे रखी गई। रात भर की नफलें अपनी मर्जी से पढ़ना, रात भर नफलें अपनी मर्जी से पढ़ना एक तरफ ये है, और एक ये है कि किसी इंसान का बैतुल खुला में जाने से पहले सरकार की सुन्नतों को मालूम करके और ये सोचते हुए कि ये मेरे सरकार का तरीका है, उस तरीके को अंजाम लाना, उस तरीके पर अपने आप को खड़ा करना और अमल पैरा होना, इसका बैतुल खुला जाना और बैतुल खुला से आना उसकी रात भर की इबादत से अफजल है, उसकी रात भर की इबादत से अफजल है। तो मैं ये कह रहा था कि बरकतों और रहमतों के नुज़ूल और हुसूल का एक ही रास्ता है, वो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अपने आप को खड़ा करना। हुजूर के ज़माने में भी जिन हजरात ने ताज़ीम की, तकरीम की, उन्होंने भी दुनिया में और आखिरत में नेमतों से अपने आप को मामला माल किया। सरकार की ज़िंदगी के बहुत सारे गोशे हैं, बहुत सारी पहलू हैं। हिजरत का वो दूसरा वाक़या, दूसरी मंजिल कि जिस मंजिल में सरकार उम्मे माबद के घर रुकते हैं। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने आपकी ज़िंदगी को दोभर कर दिया, तंग कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया, इस्लाम पर चलना और मुसलमानों को दीन का काम करना मुश्किल कर दिया। मायूस होकर मक्का मुकर्रमा से हुजूर हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा पहुंचे, दिल के न चाहते हुए भी। आप मक्का मुकर्रमा को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मक्के के बेईमान हुजूर को मक्के में रहने देना नहीं चाहते थे। इस वजह से मजबूरन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, एक मंजिल पर रुके और उस मंजिल के बाद फिर आगे का सफर जो शुरू किया, और दूसरी मंजिल जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने की है वो उम्मे माबद का घर है। उम्मे माबद एक शरीफ और मेहमान नवाज औरत थी। औरतों की खूबियों में एक दो खूबियां खुसूसियत के साथ किताबों में ये मज़कूर है, और उम्मे माबद की का जहाँ तज़किरा सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, एक शराफत और एक ज़ियाफत, दो चीजें, शराफत और ज़ियाफत। घर की हमारी वो मस्तूरात जिनमें शराफत भी हो और ज़ियाफत का मिजाज भी हो, उस औरत की वजह से वो घर रहमतों और बरकतों से मालामाल होता है। जिस घर की मस्तूरात बिलखुसूस ज़ियाफत की खूगर होती है, मेहमान के आने को अपने लिए सादत समझती हैं, अपने लिए रहमत समझती हैं, अपने लिए दुनिया और आखिरत की नियामत और बेशबहा कीमत तोहफा समझती हैं, वो घर जो है खुदा की नेमतों और रहमतों और बरकतों से मालामाल होता है। जैसे कि उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे माबद इस्लाम के कबूल करने से पहले ही आने जाने वाले मेहमान रिश्तेदार नहीं होते थे। वो जमाना ऐसा था कि लोग पैदल चला करते थे, और उस जमाने में होटल्स और लॉजिंग और बोर्डिंग नहीं हुआ करते थे, किसी न किसी के मकान में या सराय में रुका करते थे। तो आने जाने वाले मेहमान उस रास्ते से गुजरते थे, तो उन रास्ते से गुजरने वाले मेहमानों की को रुकने के लिए ठिकाना देना और उनके खाने पीने का अपनी हैसियत के मुताबिक इंतजाम करना, ये तबीयत थी हजरत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। ये हुस्न इत्तेफाक था। आदत के मुताबिक सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور رہبر اور جو احباب آپ کے ساتھ تھے وہ سب کے سب ام معبد کے گھر پر غار حرا سے چل کر ام معبد کی گھر پر رکے. ام معبد نے بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا، لیکن غریب تھی. ام معبد جو تھی، یہ عورت جو تھی بہت غریب تھی. حالات ان کے معاشی اعتبار سے ان کے مضبوط نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ضیافت والا مزاج تھا، شرافت تھی، آنے والے مہمانوں کا اکرام. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنے مہمان کا اکرام کرے. وہ مسلمان نہیں جو اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے. اپنی حیثیت کے بقدر اپنے مہمان کا اکرام کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں ایک علامت ہے، ایمان کی علامتوں میں علامت ہے. چنانچہ ام معبد کیا سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رکے. سرکار نے ام معبد سے فرمایا کہ دودھ ہو تو پیش کریں، ہمیں بھوک لگی ہے. ام معبد نے کہا کہ اس وقت تو گھر میں کچھ نہیں ہے. اتفاق ایسا تھا کہ ام معبد جہاں کھڑی تھی انہی کے پیچھے ایک بکری، لاگر، دبلی، پتلی وہ بکری تھی. تو حضور کی نظر اس بکری پر پڑی. تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر ابو معبد وہ اپنی ہماری بکریوں کا ریوڑ لے کر چلے گئے جنگل چرانے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل چلے گئے. لیکن یہ بکری ایسی ہے وہ چل کر وہ جنگل تک جا نہیں سکتی، اتنی لاگر ہے، اتنی دبلی ہے، اتنی کمزور ہے، اس لیے یہ گھر پر ہے. باقی ساری بکریاں چلی گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم اس کا دودھ دہا سکتے ہیں؟ وہ حیرت میں پڑی ام معبد اور تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ حضور کی خدمت میں اس بکری کو پیش کیا کہ اگر اس سے دودھ مل سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو بکری ایسی ہے کہ یہ تو ابھی تک بچہ بھی نہیں دی ہے، اور بچہ نے دینے کے باوجود یہ دبلی اور پتلی اور لاگر ہے، اس کے جسم میں گوشت نہیں ہے، یہ خالی کھال کا سراپا مجسمہ ہے، اس میں دودھ کہاں سے؟ مختصر یہ کہ ام معبد نے وہ بکری کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، اس سے دودھ نکل سکتا ہو تو نکال لیں. روایتوں میں بات لکھی ہے کہ ام معبد نے جب اس بکری کو حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے اس بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا پڑھی اللہم بارک فی شاتنا، اللہم بارک لنا فی شاتنا، اے اللہ ہماری ان بکریوں کے اندر ہمیں برکت دے دے. اس دعا کا پڑھنا تھا. وہ بکری ابھی بچہ نہیں دی تھی، دبلی اور پتلی اور لاگر تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے تھن بھر گئے اور اس کے تھنوں سے دودھ ٹپکنے لگ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برتن ہو تو دو، اس برتن میں میں دودھ اس بکری کا نکالوں. ام معبد کے گھر والوں نے وہ برتن جو دیا وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ اگر وہ برتن بھر جائے تو 8-10 لوگ پیٹ بھر کر دودھ پی سکیں. وہ برتن جو پیش کیا گیا وہ اتنا بڑا برتن تھا، 8-10 لوگ دودھ پی سکیں. آج ہماری تمہاری صحت مند بکریاں جو ہوتی ہیں وہ بمشکل آدھا لیٹر دودھ دے سکتی ہیں، یا زیادہ 1 لیٹر دیتی ہوں گی، اس سے زیادہ تو بکری دودھ نہیں دیا کرتی. اور 1 لیٹر دودھ کے پینے پر آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ہم لوگ دودھ کے پینے کے عادی نہیں، ہمارا علاقہ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا ہے. دودھ پینا چاہیے
اور اصل غذا، انسانوں کی اصل غذا دودھ ہے. عربوں میں بھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی جو ہے عموماً جو ان کا کھانا جو ہوتا ہے وہ اونٹ کا دودھ یا بکری کا دودھ ہوتا ہے یا گائے کا دودھ ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں چاہے روٹی کھانے کو ملے نہ ملے لیکن دودھ ضرور روزانہ وہ اہتمام کے ساتھ پیتے ہیں. ہمارے یہاں مزاج نہ ہونے کی وجہ سے دودھ کے عادی نہیں ہے، دودھ پینے سے گھن کرتے ہیں اور کوئی کوئی پیتا ہے. باقی یہ ہے کہ حدیث میں بھی اس بات کی ترغیب آتی ہے کہ گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. گائے جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں، درخت کے پتے پھل پھول کھاتی ہے، اس کے نتیجے میں دودھ نکلتا ہے. تو یہ صرف غذا نہیں ہے، غذا کے ساتھ دوا بھی ہے. بہت ساری بیماریوں کا علاج آدمی کا ہو جاتا ہے دودھ کے پینے پر، دودھ ہی کے پینے پر. اور بہت ساری بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں لذیذ نئے اور ڈشز کے کھانے کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ ام معبد نے وہ بکری پیش کی، سرکار نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور بعض روایتوں میں اس کے تھنوں پر بھی ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے وہ تھن اس کے بھر گئے اور ماشاءاللہ صحت مند ہو گئی بکری. اور ام معبد کے گھر والوں نے جو برتن پیش کیا وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ 8-10 لوگ سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پی سکیں. حضور علیہ السلام نے دودھ نکالا اور سب سے پہلے ام معبد کو پلایا. ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو سب کو پلایا اور سب سے اخیر میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا. حضور سے پیشکش کی گئی کہ آپ پہلے پیے تو حضور نے فرمایا ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. پلانے والا آج میں ہوں، آپ لوگ پیئیں گے، سب سے آخر میں پیوں گا. یہ سارے لوگ جتنے لوگ تھے پیے اور پھر بھی دودھ گھر میں بہت کچھ بچ گیا. ابو معبد گھر میں تھے نہیں، بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. حضور علیہ السلام دن بھر رہے، تھوڑا آرام بھی کیا آپ نے اور پھر آگے کا سفر طے کیا. اور چلے جانے کے بعد ابو معبد گھر پر تشریف لائے تو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے. ام معبد یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو کوئی بکری ہے نہیں، ہے بھی تو ایسی بکری ہے کہ وہ چل کر جنگل تک چرنے کے لیے نہیں جا سکتی، دودھ تو دور کی بات. تو ام معبد نے پوری کارگزاری اور پوری گھر کی کہ حالات اور مہمانوں کا آنا، ان کے اخلاق اور ان کی شکلیں، ان کی شباہت، ان کے انداز گفتگو، ان کے ساتھیوں کے اخلاق وہ سارے سنائے. وہ سن کر ام معبد کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کے تذکرے بار بار سنے جائیں اور سنائے جائیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی. ابو معبد نے حضور کو دیکھا نہیں تھا. بیوی نے شوہر کے سامنے آئے ہوئے مہمان حضرت محمد رسول اللہ کے اخلاق بیان فرمائے. فرمایا کہ بہت نرم گفتگو کرنے والے تھے اور فرمایا وہ خاموش رہتے تھے تو ان کے اوپر ایک وقار چھا جاتا تھا، باوقار محسوس ہوتے تھے. اور ام معبد نے ابو معبد کے سامنے یہ فرمایا کہ وہ جب بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی تاگے کے اندر موتیاں پروئی جا رہی ہیں. ان کے ساتھی ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کے اشاروں کے منتظر رہتے تھے. جو حضور کے ساتھ تھے، ام معبد نے ابو معبد کے سامنے ان کے اخلاق، ان کی دن بھر کی کارگزاری، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی اشارہ کر دے اور ہم اپنے آپ کو اس اشارے پر کھڑا کر دیں. ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے یہ کہا کہ ان کے ساتھی ایسے تھے کہ وہ مہمان کوئی حکم دیتے تو جلد از جلد اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے.
उम्मे माबद ने अबू माबद से कहा कि उनके साथी ऐसे थे कि वो मेहमान जो खुसूसी मेहमान थे उनमें अगर वो किसी काम से मना करते तो फौरन रुक जाते थे, फौरन रुक जाते थे। कोई दूर से देखने वाला उनको देखता तो लगता कि बड़े शानदार हैं, और करीब उनके पहुंचकर कोई देखता तो लगता था कि बड़े हसीन और जमील हैं। ये उम्मे माबद ने हुजूर की सीरत भी बयान की और हुजूर की शक्ल और शबात भी उम्मे माबद से ज्यादा हदीस की किताबों में किसी ने नहीं बयान की। और एक बात लिखी है कि मर्द को मर्द इतनी गहरी नजर से नहीं देखता जितना कि एक मर्द को औरत गहरी नजर से देखती है और पहचान लेती है, पहचान लेती है। ये औरतों की खूबी है। बहरहाल हुजूर की इस इकराम और ताजीम और तौकीर पर उम्मे माबद का घर हुजूर की बरकत से रहमतों और बरकतों से मालामाल हो गया। सीरत हल्बिया में एक बात और लिखी है, आमतौर पर यह वाकया मशहूर नहीं है, लेकिन सीरत हल्बिया के मुसन्निफ ने यह बात लिखी है कि मुझे हैरत है, मुझे ताज्जुब है कि ये वाकया क्यों मशहूर नहीं है। वो वाकया क्या है? सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के घर में जब पहुंचे हैं तो थोड़ी देर आराम भी फरमाया है। वो आराम की जगह ही थी, आने वाले मेहमानों के लिए आराम का घर भी था वो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आराम फरमाया। आराम फरमा कर जब आप बेदार हुए तो हुजूर की खिदमत में वजू करने के लिए पानी पेश किया गया। पानी पेश किया गया तो हुजूर ने वजू फरमाया। तो हुजूर ने वजू जो फरमाया उसमें जो कुल्ली फरमाई वो एक कांटेदार दरख्त के जड़ में आपने कुल्ली की। वजू की कुल्ली जो है वो एक जंगली दरख्त था, कांटेदार दरख्त था, उसमें आपने कुल्ली की। सीरत हल्बिया में बात लिखी है कि आपके कुल्ली की बरकत, सुन्नतों की बरकत हम और आप सोच नहीं सकते। आपकी तरीके जो तरीका सरकार ने उम्मत के आने वाले कयामत तक के इंसानों को जो दिया है उसकी बरकत अल्लाह होगा। जो कुल्ली का पानी उस दरख्त की जड़ में पड़ा, फरमाया रिवायतों में बात लिखी है कि उस कुल्ली के पानी की ये बरकत हुई कि वो दरख्त सरसब्ज व शादाब और घने शाखदार और उस इलाके के अंदर सबसे बड़ा दरख्त बन गया। उनके खीमे के करीब था, उम्मे माबद का जो घर था, खीमा था, उसके करीब बिल्कुल वो दरख्त था। वो कांटेदार दरख्त था, सबसे बड़ा दरख्त बन गया और खूब फला और फूला। और हुजूर की कुल्ली की बरकत से उसमें बड़े बड़े फल लगने शुरू हो गए। वो फलों की कैफियत सीरत की किताबों में लिखी है, उस फलों से मुश्क अंबर जैसी खुशबू आया करती थी, मुश्क अंबर जैसी खुशबू आया करती थी। उस फलों की ये खासियत थी कि भूखा खाता तो सैराब हो जाता था, प्यासा खाता था तो उसकी प्यास मिट जाती थी, बीमार खाता तो सेहत याब हो जाता था। और कोई ऊंट कोई बकरी उसके पत्ते खा जाती थी तो बेदूध की है तो दूधदार बन जाती थी। उम्मे माबद कहती है कि मैंने उसका दरख्त का नाम रखा मुबारक दरख्त। उसका नाम ही वो बबूल के कांटों का दरख्त था, लेकिन उम्मे माबद ने उस दरख्त का नाम रखा मुबारक दरख्त, मुबारक दरख्त रखा। और ये दरख्त बराबर फल भी देता रहा और जिन खूबियों का तस्करा मैंने किया ये खूबियों से खाने वालों को लुत्फ अंदोज भी करता रहा। एक दिन उम्मे माबद कहती है कि एक दिन रात गुजरी, सुबह उठे तो हमने देखा कि उसके फल सारे गिर गए हैं और पत्ते पूरे के पूरे जो हरे होते हैं दरख्तों पर वो पीले हो गए हैं। वो दरख्त के फल गिर गए हैं और दरख्त के पत्ते जो है हरे के बजाय पीले हो गए हैं। वो हैरत में पड़ गई उम्मे माबद और उनके घर वाले कि माजरा क्या है, हाल क्या है, सूरत हाल क्या है। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि इत्तिला पीछे पहुंची उम्मे माबद को और अबू माबद को कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस दुनिया से वफात हो गई, इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये है बरकतें
حضور کے ان اعمال کی ان کلی اور اس پانی اور اس کی آمد اور اس رفت کی، اس سے ہزاروں گنا زیادہ رحمتیں اور برکتیں۔ مردہ بکری زندہ ہو گئی، مردہ انسان زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے گھروں میں زندہ کرنا، اپنے معاشرے اور سماج میں زندہ کرنا۔ وہ قوم بھی زندہ ہوگی اور ایک لمبے عرصے دراز تک وہ زندگی دنیا میں جیتی رہے گی۔ علماء نے لکھی ہے بات، وہ جو بکری مریل بکری جو تھی ام معبد کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہی، 17 یا 18 سال تک زندہ رہی۔ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی آئی کہ جس قحط سالی کے اندر وہ بکری بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی، ورنہ حضرت عمر کے زمانے تک وہ بکری کہ جس بکری کی پشت پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا، وہ زندہ رہی حضرت عمر فاروق کے زمانے تک۔ عام طور بکریوں کی عمر اتنی 17 اور 18 سال نہیں ہوا کرتی۔ یہ حضور کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ دنیا میں انسانوں کو یہ رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں تو آخرت میں کیا رحمتیں ملے گی، کیا برکتیں ملے گی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، آج ہمارے درمیان حضرت محمد رسول اللہ کی ذات برکت موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی سنتیں، آپ کی زندگی، آپ کے طریقے، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے، سب کے سب محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جو اپنی زندگی کو حضرت محمد رسول اللہ کی سنتوں پر فدا کر دیں، آپ کی اداؤں پر اپنے آپ کو فدا کر دیں۔ حقیقت میں یہی حضور کی تکریم ہے، حضور کی تعظیم ہے، حضور کی توقیر ہے۔ اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی مسلمان کرتا ہے وہ بے حقیقت ہے، بے حیثیت ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت سے منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔